اب یہ بڑے سخت الفاظ تھے، ظاہر ہے کہ ایک امہات المومنین کا معاملہ ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے الفاظ ہیں. یہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، 4-5 صفحوں کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، جس کا میں نے نمبر بتایا. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا جو ہے وہ ریلیکٹنٹ تھا کہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جو امیر المومنین تھے، میں ان سے یہ ڈسکس کروں یہ آخر کون سی 2 بیویاں ہیں جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ آئے کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، رائے راست سے ہٹ چکے ہیں، ایک طرف جھک چکے ہیں. تو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان بیویوں کے بارے میں پوچھوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر ہم راستے میں سفر میں تھے، تو میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کو وضو کروایا، اور وہ رفع حاجت کے لیے پہلے چلے گئے. ان کے لیے میں پانی لے کر کھڑا ہوا تو انہوں نے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کیا، اور میں نے اس وقت ذرا ان کی یعنی ایک فرینڈلی ماحول دیکھتے ہوئے میں نے امیر المومنین سے عرض کی کہ یا امیر المومنین، میرے دل میں بڑے عرصے سے خواہش ہے کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 2 بیویوں کے بارے میں پوچھوں کہ وہ کون سی 2 بیویاں ہیں جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ قرآن حکیم کے اندر آئے. سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں بھی اور سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 28 کے اندر. وہ ہم بعد میں آیات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس حوالے سے نازل فرمائے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس میں لحاظ، کوئی گستاخی نہیں سمجھی. انہوں نے سیدھا کہا کہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما. ان میں سے حالانکہ ایک ان کی بیٹی بھی تھی، ایک سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ بنت ابی بکر، اور دوسری طرف سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور پھر کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین میں تو بڑا ڈر رہا تھا آپ سے پوچھتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ دین کا مسئلہ پوچھنے میں کوئی شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے. ڈرنے والا کون سا معاملہ تھا، تم مجھ سے پہلے پوچھ لیتے. اس میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے، دین کا جو معاملہ ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. اب ظاہر سیدنا عمر کے زمانے میں تو یہ بیماریاں نہیں تھی نا جو آج کل ہے کہ آپ کوئی قرآن کی آیت حدیث ڈسکس کر لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں وہ نبی کی گستاخی ہوگی، کبھی کہتے ہیں کسی بزرگ کی گستاخی ہوگی، کبھی کہتے ہیں کسی صحابی کی گستاخی ہوگی، کبھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیوی کی گستاخی ہوگی. اس طرح کی یعنی جو بیماریاں جو آج ہمارے اس معاشرے میں پروان چڑھ چکی ہیں اس زمانے میں تو موجود نہیں تھی. تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عرض کیا کہ مجھے یہ ڈیٹیل واقعہ بتائیں. بخاری و مسلم کی اسی حدیث میں آتا ہے. تو